میں شمائلہ کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے بیڈ پر دھکا دیا، وہ بیڈ پر لیٹ گئی، پھر میں اس پر، اور پھر ہم 1 گھنٹے تک ایک دوسرے کو۔ میرا نام آصف ہے، میری عمر 20 سال ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں۔ میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل ہے۔ میں، میری 2 بہنیں اور امی ابو۔ میرے ابو کا نام۔ میں بھی کالج سے آنے کے بعد جا کر برف کے ڈپو پر بیٹھا تھا۔ میری کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی تھی جس کا نام شمائلہ تھا۔ وہ 18 سال کی تھی، بہت خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی۔ جو لڑکا بھی اسے نظر سے دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا، اور وہ بھی دکھنے میں بہت خوبصورت اور سمارٹ تھی۔ شمائلہ صرف مجھ سے کافی کالج میں ہی بات کرتی تھی، باقی کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں نے شمائلہ سے کہا کہ شمائلہ چلو آج باہر کہیں ریسٹورنٹ پر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ پہلے تو مجھے منع کرتی رہی لیکن میں نے اسے راضی کر لیا۔ آج ہمیں کالج سے جلدی چھٹی ہوئی تھی۔ میں نے شمائلہ کو اپنی بائک پر بٹھایا اور ہمارے علاقے سے کافی دور ایک بڑے سے ریسٹورنٹ پر لے گیا۔ وہاں میں نے شمائلہ کھانا آرڈر کر لوں۔ شمائلہ مجھ سے کہنے لگی کہ آج صرف آپ جو آرڈر کریں گے میں وہی کھا لوں گی۔ میں نے کہا نہیں شمائلہ، آج میں تمہاری پسند کا کھاؤں گا۔ پھر شمائلہ نے اپنی پسند کا آرڈر دیا۔ میں نے کہا شمائلہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کہا جی بولیں کیا بات کرنی ہے۔ میں نے کہا شمائلہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شمائلہ گھبرا کر کہنے لگی آصف یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو ہمارے پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، ابھی تو شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے کہا کہ شمائلہ ابھی ہم کون سا شادی کر رہے ہیں، ابھی تو صرف میں بات کر رہا ہوں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے بارے میں سوچو۔ شمائلہ کہنے لگی آصف سچ پوچھے تو آپ بھی مجھے اچھے لگنے لگے ہیں، ورنہ میں اس طرح کسی کے ساتھ اکیلے کسی ریسٹورنٹ میں کہاں آتی۔ میں پھر مسکرانے لگا۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں طرف سے ہاں سمجھوں۔ تو شمائلہ نے مسکرا کر سر نیچے کر کے ہاں میں سر ہلایا۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ ہمارا کھانا آ گیا، پھر ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے پوچھا شمائلہ آئس کریم کھاؤ گی؟ اس نے کہا اگر آپ پیار سے کھلائیں گے تو میں ضرور کھاؤں گی۔ تو میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا کہ میں تو پیار سے کھلاؤں گا، چلو چلتے ہیں۔ پھر ہم لوگ ایک آئس کریم کی شاپ پر گئے۔ وہاں پر کافی کپل تھے جو ہمیں بھی دیکھ رہے تھے۔ ایک لڑکی نے ہمیں دیکھ کر کہا واو یار کیا کپل ہے۔ شمائلہ کہنے لگی کہ آج صرف ہماری جوڑی پرفیکٹ ہے، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں شمائلہ ہم بالکل پرفیکٹ ہیں اور ایسا لگتے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ پھر ہم نے آئس کریم کھایا۔ آئس کریم کھانے کے بعد میں نے شمائلہ کو اس کے گھر پر ڈراپ کیا اور میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ میری بہن نے کہا کہ بھائی آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ میں نے کہا نہیں گڑیا میں کھانا کھا کر آیا ہوں، آج باہر دوستوں کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ پھر میں آرام سے لیٹ گیا۔ شام میں آنکھ کھلی، امی نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا بازار سے جا کر کوئی سامان لے آؤ۔ میں بازار سے سامان لے آیا تو ابو کہنے لگے کہ راولپنڈی میں میرے بھتیجے کی شادی ہے، 2 دن بعد ہم سب یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ میں نے ابو سے کہا ابو میرے تو پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں، میں تو نہیں جا پاؤں گا۔ ابو نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آج سے بیٹا تم یہیں گھر پر رہو، گھر آ کے اکیلا چھوڑنا بھی اچھا نہیں ہے، باقی تمہاری دونوں بہنیں اور تمہاری ماں اور میں پرسوں یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ابو۔ پھر 2-3 دن بعد میری پوری فیملی میرے گھر والے راولپنڈی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو میرے پاس بہت ہی بہترین موقع تھا، میرے گھر پر کوئی بھی نہیں تھا میرے علاوہ۔ میں نے شمائلہ کو کہا کہ شمائلہ کل کالج کی چھٹی کرتے ہیں، بس تم بیگ لے کر آ جانا، میں تمہیں اپنا گھر دکھاؤں گا۔ شمائلہ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کالج کے وقت شمائلہ بیگ لے کر میرے پاس آ گئی، میں اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ میں شمائلہ کو اپنے گھر دکھانے لگا۔ سارا گھر دکھانے کے بعد آخر میں نے اپنے روم میں شمائلہ کو لے آیا۔ میں نے کہا شمائلہ یہ ہمارا روم ہے۔ وہ ایک دم مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ ہمارا؟ میں نے کہا ہاں ابھی تو میرا ہے لیکن بہت جلد تم یہاں میری بن کر آ جاؤ گی تو پھر یہ ہمارا ہو جائے گا۔ شمائلہ دیکھنے لگی، پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر بیڈ پر میں نے اسے دھکا دے دیا۔ پھر میں نے خاموش تھی، پھر میں نے بیڈ پر چڑھ گیا اور آہستہ شمائلہ سے کھیلنے لگا۔ پہلے میں نے اس کا دوپٹہ اٹھایا، پھر میں نے اس کے ساتھ کافی دیر کھل کر بات کی، کبھی اس کے اوپر ہاتھ مارتا تھا کبھی اس کے چہرے پر۔ پھر میں نے اس کو سب کچھ اٹھا دیا، اس کے ساتھ میں کافی دیر کھیلتا رہا۔ پھر میں نے اپنا بھی سب کچھ ہٹا دیا۔ پھر میں اس کو پیار کرنے، اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی اور وہ جنت کی وادیوں کی سیر کر رہی تھی اور ساتھ میں بھی جنت کی وادیوں کی سیر کر رہا تھا۔ کافی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد میں بھی تھک گیا اور وہ بھی تھک گئی۔ پھر ہم لوگ بیٹھ گئے، میں نے اسے پانی پلایا، خود بھی پانی پیا۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد ہم نے دوبارہ کافی دیر ہمارے سلسلہ چلتا رہا۔ تقریباً 1 ہفتے تک میرے گھر والے نہیں آئے اور میں روزانہ شمائلہ کو اپنے گھر لے آتا اور 2 بار اس کا کام اتارتا، پھر میں اسے اس کے گھر پر چھوڑ کر آ جاتا۔ پھر میرے گھر والے واپس آ گئے، ہمارا سلسلہ رکا نہیں، چلتا رہا۔ کبھی گیسٹ روم لے جاتا،
تو کبھی دوست کے گھر، اور جب کبھی مجھے موقع ملتا تو میں اسے اپنے گھر لے آتا۔ تقریباً 2 سال تک ہمارا اسی سلسلہ چلتا رہا۔ 2 سال کے بعد میں نے اپنے گھر والے کو اس کے گھر بھیجا اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ آج میرے 2 بچے ہیں، پہلی بیٹی اور دوسرا بیٹا۔ 3 سال کی بیٹی ہے اور 1 سال کا بیٹا ہے، اور میں اپنی بیوی شمیلہ کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔